کھڑے ہو کر، نماز میں رکوع کی حالت میں، نماز میں سجدے کی حالت میں، قعدہ یعنی تشہد کی حالت میں، اسی طرح ذکر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو ذکر کرو، قیاماً کھڑے ہو کر اسٹینڈنگ پوزیشن میں، وقعوداً اینڈ سٹنگ پوزیشن میں، وعلی جنوبہم کہ جس وقت تم اپنے پہلوؤں کے بل ہو یعنی اپنی سائٹ کے بل لیٹے ہوئے ہو، تو کسی حالت میں بھی انسان کی تین ہی پوزیشنیں ہیں، یا انسان کھڑا ہوتا ہے، یا انسان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یا انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تین ہی پوزیشنیں ہیں انسان کی، کھڑا، بیٹھنا اور لیٹنا۔ تو ان تینوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کیا کرو۔ صحابہ اکرام چلتے پھرتے خدا کا ذکر کرتے تھے۔ آج لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ جی حضرہ کہاں سے نکل آیا؟ پوچھو یہ جو طواف کرتے ہوئے کیا کرتے ہو؟ یہ جو طواف کرتے ہو اس طواف میں کیا ہوتا ہے؟ طواف میں ذکر ہوتا ہے، ساتھ چل بھی رہے ہوتے ہو اور طواف بھی کر رہے ہوتے ہو اور پھر ساتھ ذکر الہی بھی کر رہے ہوتے ہو، اور ایک موومنٹ ہوتی ہے، اور اس میں موومنٹ میں پہلے تین چکروں میں اچھے خاصے اگر جگہ مل جائے، آج کل تو چلنے کی جگہ نہیں ہے، دوڑنے کی کہاں پہ ملے گی، لیکن پھر بھی یعنی موومنٹ ہوتی ہے، تو دیکھیں کہ ایک خاص ایک موومنٹ ہوتی ہے، ایک سلسلہ ہے، تو ذکر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں اتنا ذکر نہ کرو کہ اپنی صحت پر اثر پڑ جائے، یا کوئی آدمی پاس سویا ہوا ہو یا بیمار ہو، اس سونے والے یا بیمار آدمی کی بیماری پر اثر نہ پڑ سکے، بس یہ شرعی قید ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں تھوڑے سے شرعی قید کو نہیں رکھا جاتا، کہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جس بیچارے اللہ والے کو رات کو نیند نہیں آتی تو وہ بڑی سحری اٹھ کر ہاف نائٹ میں آ کر اسپیکر کھول کے شروع ہو جاتا ہے، وہ بیچارے غریب مسکین بچے پریشان ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر کسی نے عبادت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو کرو نا۔ ہمارے جتنے جلسے ہوتے ہیں یہاں کیوں سکون ہے؟ یہاں کیوں سکون ہے؟ اس لیے سکون ہے کہ جو کچھ ہے اندر ہے، اندر ہی اندر ہے، تو اندر ہی اندر چیز رکھی جائے تو یہ اچھی ہوتی ہے، اس میں حیا بھی ہوتا ہے، اس میں شرم بھی ہوتی ہے، اس میں پردہ بھی ہوتا ہے، اس میں عزت بھی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی چیز جو ہے نا اٹھا کے ادھر ادھر لوگوں کے سامنے کر دی جائے تو اس میں حیا شرم پردہ باقی نہیں رہتا، تو اسی لیے وہاں کے لوگوں میں اختلاف موجود ہے، ایک آدمی اور کہہ رہا ہے، ایک مولانا اور کہہ رہے ہیں، دوسرے مولانا اور کہہ رہے ہیں، نہ اس کی بات سمجھ آتی ہے نہ اس کی بات سمجھ آتی۔ اور مصر میں ایک خاتون تھی نا، ایک دورے پہ میں گیا تھا تو اس وقت ایک یہاں کی کچھ گورے بھی تھے، وہ وزٹ کر رہے تھے، تو ایک بلڈنگ میں ہمارا اکٹھا ہونا ہو گیا تھا، اور بلڈنگ کی ٹاپ پہ ایک بلڈنگ تھی، بڑی اونچی ہائی یعنی بلڈنگ تھی، اس پہ ہم کھڑے تھے، اور ایجپٹ کے یعنی قیرو کا جو قاہرہ جو ہے قیرو کا ہم کو دیکھ رہے تھے، ملاحظہ کر رہے تھے کہ ہوٹل کی چھت کے اوپر گوری بھی 2-3 گوریاں تھیں وہ بھی، اور ان میں سے جس وقت مغرب کا وقت آیا نا تو مغرب میں عجیب سا سین ہوتا ہے، مغرب کے وقت وہ اذانیں سب طرف سے شروع ہو گئی، جب برابر کی آواز، اور کسی کی دکھی آواز، کسی کی پیار کی آواز، کسی کی کیسی آواز کسی بوڑھے کی آواز، کہیں جوان کی آواز، کہیں جو ہے نا ایک جوان بچے کی طرح کی آواز، جب ساری آوازیں آ رہی ہیں تو اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایک دم ساری آوازیں نے کہا کہ پرے کا ٹائم ہے، سن سیٹ ہو گیا ہے، اور ابھی یہ مغرب کا وقت ہے، ہماری عبادت کا وقت ہے، اور یہ سارے کے سارے اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ یقین کریں کہ اس خاتون کو 2 خاتونیں تھیں، ان میں سے 3 تھیں لیکن 2 وہ اس حالت کی کیفیت پر انہوں نے اپنے سر پہ دوپٹہ ڈال دیا اپنے سر پر، اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور 3 دن کے بعد مجھے ایک خاتون وہیں پہ ملی، اور اس نے کہا کہ میں نے بس اس اذان کی برکت کی وجہ سے مجھے خواب میں کوئی آیا اور اس نے کہا کلمہ پڑھ، تو میں نے کلمہ پڑھ مسلمان ہو گیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حضرات دیکھیں کہ یہ ہماری عورتیں، ہم لوگ جب ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس وقت اذان کا وقت آتا ہے، اور اذان کے وقت میں کیا ہے، جب اذان کا وقت آتا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہے، اذان شروع ہوتی ہے ہم چینل ہی چینج کر لیتے ہیں، اور گھر میں خواتین سر پہ ویسی دوپٹہ نہیں رکھتی تو بھائی دوپٹہ رکھنا پڑے گا، لہٰذا چینل ہی چینج کر دو۔ جہاں ہمارے اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ جس گھر کے اندر
جن نوجوانوں کے اندر، جن بزرگوں میں اسلام کے ساتھ اتنی بھی محبت نہ رہے تو پھر اسلام کیا پھل دکھائے گا؟ ایک درخت کو آپ پانی بھی نہ دیں، ایک درخت کو آپ اس کی حفاظت، اس کی پروٹیکشن بھی نہ کریں، اس کو کیڑے مکوڑوں سے بھی نہ چھڑائیں، وہ اسپرے جو ہے وہ نہ کریں، اس کی حفاظت گرمی اور سردی سے بھی آپ اس کو نہ حفاظت کریں، تو وہ درخت آپ کو پھول کیا دے گا، فلاورز کیا دے گا، وہ پھل کیا دے گا، فروٹ کیا دے گا، وہ آپ کو شیڈو کیا دے گا اور خوشبو کیا دے گا؟ اسلام کی حفاظت کرو، اور بڑے خوش نصیب انسان ہیں جو اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ اور مجھے ایک دوست نے کوئی اسی طرح باتیں کرتے کرتے کہا تھا کہ تو بے وفا ہے۔ بے وفا سمجھتے ہیں نا، جو پرومس بروکر ہوتا ہے، پتہ نہیں بے وفا کا خاص کوئی لفظ ہوگا۔ تو میں پوری رات سوچتا رہا، تو میں نے کچھ چند کلمات اس پہ لکھے تھے، ابتدا سے پہلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں نے کہا اسے، میں بے وفا نہیں ہوں، وفا میرے پاس ہے۔ میں بے وفا نہیں ہوں، وفا میرے پاس ہے، میرے رسول کی گلی کا پتہ میرے پاس ہے۔ ہم دنیا کے معاملات میں نہیں دخالت دیتے، اور میرے چند ساتھی اس بات پہ گواہ ہیں۔ اس مکان کے حوالے سے ایک آدمی نے مجھے 1,00,000 پاؤنڈ کی آفر کی تھی ایک غلط مسئلہ لکھ کے دینے کی۔ میں نے کہا میں غلط مسئلہ، تو 10 لاکھ بھی دینا، میں تجھے دینے کی۔ انہوں نے کہا میں مکان آپ کو فری، بس میری طرف کیش لے لیں سب کچھ۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، آپ دوستوں نے، میرے اللہ نے میرا سبب مہیا کیا، آپ بہن بھائیوں نے سارا کچھ کیا، تو کیوں؟ میری وفاداری ہے دنیا کے ساتھ نہیں، اللہ کی رسول کی گلی کے ساتھ ہے۔ تو کیا میں بے وفا نہیں ہوں، وفا میرے پاس ہے، میرے رسول کی گلی کا پتہ میرے پاس ہے۔ پتہ کہتے ہیں ایڈریس کو۔ کھویا بھی میں تو تیرے تصور میں یا نبی، میں اگر ڈوبا بھی نا، میں ڈوبا بھی، کھویا بھی میں تو تیرے تصور میں یا نبی، بے ہوشیوں کا ہوش میرے پاس ہے۔ میں بے ہوش ہو گیا ہوں، لیکن میں کس میں بے ہوش ہوا ہوں؟ میں تیرے نبی کی ذوق میں، جن بچوں کو یا نوجوانوں کو یا ذاکرین کو جو وجد آتا ہے، جس میں ان کو ہوش ادھر ادھر ہوتا ہے، نہیں، وہ بے ہوش نہیں ہوتے، اصل میں وہ اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑی ہوش ہے، یہی تو سب سے بڑی ہوش ہے۔ یہ وہ در ہے جس کے لیے ہم تڑپتے رہتے ہیں۔ ابھی ہمارے مرزا صاحب، ہمارے طارق بھائی، ہمارے حاجی مرزا غلام محمد دین صاحب اور دیگر حضرات واپس آئے ہیں۔ یہ وہ در ہے جہاں بد نصیبی دور ہوتی ہے، یہ وہ در ہے جہاں بد نصیبی دور ہوتی ہے، امیری پاس آتی ہے، غریبی دور ہوتی ہے۔ امیری پاس آتی ہے، غریبی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امیر دولت سے ہوتا ہے، نہیں 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 نہیں، امیر دولت سے نہیں ہوتا، امیر رسول اللہ کی محبت سے ہوتا ہے، امیر رسول اللہ کی محبت سے ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دم ہے تو آ کے، اور یہ محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو ہم جو ذکر کرتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، یہ محبت ہے۔ دم ہے تو آ کے روک لے آواز یا رسول۔ If you have power to stop the name of Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, come. دم ہے تو آ کے روک لے آواز یا رسول، خنجر تیرے پاس ہے، گلا میرے پاس ہے۔ آج کل یہ طالبان کے نام پر، ظالمان کے نام پر، سلفین کے نام پر، ان لوگوں کے نام پر جو یا رسول اللہ کہنے والے، ان کے گلے کو کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ آخر دم ہے تو آ کے روک لے آواز یا رسول، خنجر تیرے پاس ہے، گلا۔ دہشت پسند مجھ کو، کہتے ہیں نا یہ مسلمان سارے دہشت پسند ہیں، دہشت پسند، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، نہیں، دہشت پسند مجھ کو دھماکوں سے نہ ڈرا، یہ دھماکہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اے دہشت پسند مجھ کو دھماکوں سے نہ ڈرا، محمدی ہوں سیف حیدری میرے پاس۔ ہم تو حضور سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس کے 2 اشعار اور بھی ہیں، وہ دوسری جگہ پہ لکھے ہوئے ہیں، جو مجھے یاد نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری اصل وفا ہے، ہم اس کے ساتھ وفادار رہیں، آپ ہمارے ساتھ وفادار۔ جس دن ہماری کمٹمنٹ، ہمارا ایگریمنٹ اس مصلی رسول کی نسبت کے ساتھ اگر ویک ہو گیا تو ہمارا لنک بھی ویک ہو جائے۔ یقین کریں کہ یہ تعلق جس شخصیت نے بٹھایا ہے وہ ویسے نہیں بٹھاتے۔ کسی گھر کو چابی کسی کوئی دیتا ہے تو کوئی ٹرسٹ ہوتا ہے، تو تب آدمی اس کو چابی دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ کے دروازے کی چابی ہے، یہ وفا ہے۔
یہ محبت ہے، عزتوں کا مرکز ہے، مصلی کو کبھی نہ چھوڑو۔ یہ مصلی اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ جتنے کوئی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تباہیاں ہیں، بربادیاں ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس، کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر کے پاس جانا اچھا ہے، ہونا چاہیے، فزیکلی پرابلمز ہوتی ہیں، اللہ نے ایک علم رکھا ہوا ہے، دو علم ہیں، دیر آر ٹو کائنڈس آف نالج، علم الابدان اور علم الادیان، the one kind of the knowledge of the deen and the one kind of knowledge of bodies، یعنی فزیکل، یعنی یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اوریجنل جو ہے وہ دین کا علم ہے۔ جب دین کا علم آ گیا تو اگر آپ کبھی جاتے ہیں روز کی خوشبو لے کے آتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، لیکن روز کی خوشبو تو لگا سکتے ہیں، روز تو ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے۔ اور اگر آپ نے روز کا جو یعنی روز جو ہے، جو پھول جو ہے، گلاب کا پھول جو ہے، وہ ہاتھ میں پکڑ لیا تو آپ اس کی کلیوں کو، اس کے کیا کہتے ہوتے ہیں، اس کی یعنی پنکھڑی جو ہے نا، پیٹلز کیا کہتے ہیں ان کو، پتیاں، پتیوں کو کچھ کہتے بھی ہیں، اچھا، جو پتیاں جو ہیں ان کے یعنی روز پیٹلز جو ہیں نا، یعنی وہ پتیاں جو ہیں، آپ ان پتیوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں، ان کو منہ میں دبا بھی سکتے ہیں، اور اس کی خوشبو بھی لے سکتے ہیں، آل ان ون ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو، وفا، نیک لوگوں سے وفا کرو، جو اللہ اور اس کے رسول سے وفا کرتا ہے۔ ہمارا یہ مجلس ذکر وفا کے لیے ہے، ہم اپنا وفا، یہ وعدہ ہمارا ایوری ویک ہمارا ایگریمنٹ یعنی رینیو ہوتا ہے۔ کوشش کرو اس میں آنے کی، اللہ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اور اس میں وفا کا کیا ہے، کچھ الفاظ، کچھ یعنی کچھ کلمات ہوتے ہیں، کچھ ورڈز ہوتے ہیں، ان میں ہم سورہ فاتحہ ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ انشراح ہے۔ سورہ فاتحہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ مشکلیں آسان ہو جائیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں۔ سورہ انشراح اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری جو رکی ہوئی پریشانیاں ہیں، کوئی بیماری کی رگ ہے، کوئی ہارٹ کی یعنی وین ہے، کوئی کون سی ہے، کوئی کون سی وہ رکی وہ پرابلمز ہوتی ہیں، کوئی سانس کی ہیں، اللہ وہ دور کر دیتا ہے۔ قل هو اللہ احد اس لیے کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ گھروں کے دلوں کے اندر، دلوں میں نفرت موجود ہے، ایک دوسرے کے ساتھ یعنی عداوت موجود ہے، دشمنی موجود ہے۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ محبت عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس طرح بندوں کو یونائٹ کر دیتا ہے۔ اور پھر کچھ اسماء ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ذکر الہی شروع ہو جاتا ہے۔ ذکر الہی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اے اللہ، نو ون، یعنی کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو تجھ سے پہلے ہو، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ نو ون آفٹر یو، نو ون بیفور یو، یعنی کوئی ایسا ہم میں نہیں ہے کہ جو تجھ سے پہلے وہ ہو یا تیرے بعد کوئی ہو۔ یا اللہ، اونلی یو آر ایوری ٹائم پریزنٹ، ہیئر، دیئر، ایوری ویئر از یو۔ ہر طرف تیری ہی ذات ہے، ادھر ادھر آگے پیچھے ہر طرف تیری ذات ہے۔ تو جب یہ ذکر آتا ہے تو ذکر ایسا ہے کہ جس طرح ہماری مائیں بہن بیٹیاں گھر میں وہ اوپر سے صفائی کرتی رہتی ہیں، اوپر سے صفائی کرتی ہیں، وہ یعنی کیا ہوتے ہیں، وہ نٹ سے، وہ اسپائڈر نیٹ ہوتے ہیں، وہ ان کو ہٹاتی رہتی ہیں، ہٹا کے صفا کر کے، ڈسٹ اوپر سے صفا کر کے پھر نیچے سے ہوور لگاتی ہیں۔ یہ جو صورتوں کا پڑھنا یہ اوپر سے صفائی کرنا ہوتا ہے۔ اور جس وقت لا الہ دی دے بھاری، یہ صوفیاء نے یہ فرمایا نا، بھاری دے، برش مار لا الہ کا، تاکہ جب تو ذکر کرے گا تو اس ذکر کی برکت سے اللہ تیری ساری مشکلیں آسان کرے۔ اللہ سب کو برکت عطا فرمائے۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد